ان اللہ لا یغیرُ ما بقوم حتی یغیرُوا ما بانفسہم۔ قرآن کی یہ آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اس قوم کی حالات تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالات بدلنے کے لیے خود نہ کری ہو جائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مجھے ذمہ داری ملی ہے کہ میں اسکول کے بارے میں بتاؤں، اسکول کا کیا پلان ہے، اسکول کا کیا سسٹم ہے، کیا پڑھایا جاتا ہے، ہمارا فیوچر پلان کیا ہے، یہ مجھے ذمہ داری ملی ہے بتانے کی، اور میں امید کرتا ہوں کہ میں اچھی طرح سے آپ لوگ کو سمجھاؤں۔ اور یہاں پہ میں سب سے زیادہ چاہوں گا جو پیرنٹس ہیں وہ مخاطب ہوں، کیونکہ یہ سارے میرے کام سے زیادہ ہیں۔ تو سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ وہ جو ٹاپکس میرا رہے گا وہ یہ رہے گا کہ ہم جو کتاب یوز کرتے ہیں، جو کتاب استعمال کرتے ہیں اسکول میں، سلیبس اس کے بارے میں بتاؤں گا، پھر میں ہمارا جو ایگزامینیشن سسٹم ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا، جو ہمارا ہوم ورک سسٹم ہے میں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ دو چار ٹاپک ہوگا، زیادہ ٹائم نہیں لیا جائے گا۔ تو ہم لوگ جو اسکول میں جو کتاب یوز کر رہے ہیں، کتاب استعمال کر رہے ہیں، جو سلیبس ہے ہمارے کریکولر، یہ آتا ہے حیدرآباد سے، اور جو پبلشر ہے اس کا نام ہے ہاروڈ۔ یہ ہاروڈ پبلشر جو ہے، آپ اس طرح سے سمجھ لیجیے کہ اتنی بڑی آرگنائزیشن ہے کہ دنیا کے 6 دیشوں کی جو ٹیم ہے وہ مل کے اس کتاب کو بناتی ہے، اور لاکھوں بچے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اس میں اس کتاب کا جو لیولز ہے، جیسے میتھ، سائنس، انگلش وغیرہ، اس میں سمجھانے کا، اس میں ایگزامپلز وغیرہ جو بھی ہے وہ بالکل ہائیسٹ اسٹینڈرڈ جو سی بی ایس ای کا جو سلیبس ہوتا ہے نا، کسی بھی سی بی ایس ای کا جو سلیبس ہوتا ہے اس کا بالکل ہائیسٹ اسٹینڈرڈ، اور اس کا جو بھی ایکسپلینیشن اور اس کا جو بھی کنٹینٹ ہوتا ہے وہ کسی بھی انگلش اسکول میں جو کتاب چلتا ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ بلکہ میں اس بات کو یہ چیلنج کر سکتا ہوں کہ کسی کا بچہ یا کوئی بھی جو علاقے میں چھپا ہوا ہے، جہاں کوئی بچہ پڑھتا ہے اور وہاں پہ جو کتابیں چلائی جاتی ہیں، یوز کی جاتی ہیں، وہ آ کر ہمارے کتاب سے مقابلہ کر سکتا ہے اور اسے ہمارے کتاب کو کہیں زیادہ بہتر پائے۔ اس بات کو میں چیلنج کر سکتا ہوں تاکہ آپ ریلیز ہو۔ اور یہ ویلکم ہے، کوئی بھی چاہے تو آپ اسکول مل سکتا ہے، ہماری کتابوں کا کمپٹیشن کسی بھی سی بی ایس ای اور انگلش میڈیم اسکول سے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کا جو فارمل جو اسٹڈی ہوتا ہے، فارمل ایجوکیشن ہوتا ہے، اس کی بات کریں جو کافی ہائر کوالٹی کا۔ اس کے بعد اس میں ایک خاص کوالٹی کیا ہے، خاص بات کیا ہے، اس پہ آپ کو غور کرنا ہے۔ عام طور پہ آپ لوگ دیکھیں گے جو کوئی بھی کتاب ہوتا ہے نا، مثلا جو لٹریچر کی کتاب ہے، انگلش، ہندی، اردو، اس میں ہوتا کیا ہے، اس میں کچھ کہانیاں ہوتی ہیں اور اس کہانیوں کے ذریعے بچوں کو گرامر سکھایا جاتا ہے۔ تو عام طور پہ آپ کسی بھی اسکول کا جب آپ لوگ کتاب دیکھیں گے نا، جو کہانیاں ہوتی ہیں وہ فضول کی کہانیاں ہوتی ہیں، اس میں نہ کوئی مورل ویلیوز ہوتا ہے، نہ اس میں شعور کی باتیں ہوتی ہیں، وہ فضول کی کہانی ہوتی ہے اور ڈرامہ ہوتا ہے۔ یہ ہارڈیس والوں نے کیا کیا ہے کہ جب آپ اردو، ہندی، انگلش جو لٹریچر پڑھیں گے تو بھارت اور اردو کے کہانی کی جگہ پہ لوگوں نے کیا کیا ہے، اسلامک ہسٹری ڈال دیا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کا بچہ انگلش پڑھ رہا ہے اور انگلش کا ٹاپک ہے اس کو گرامر میں ناؤن پڑھنا ہے، تو ناؤن پڑھے گا، لیکن ناؤن پڑھتے کے ساتھ ساتھ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زندگی کے بارے میں جانتا ہے۔ جب وہ پروناؤن پڑھ رہا ہوگا تو پروناؤن سیکھے گا ہی، اور ساتھ میں وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں جانتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے اگر بچہ ہندی پڑھ رہا ہے اور وہ آپ کو سنگیا اور کوئی گرامر کا ٹاپک پڑھ رہا ہے تو گرامر کا ٹاپک بھی پڑھے گا اور وہ آپ امام بخاری کے بارے میں جانتا ہے۔ اردو کا ٹاپک ہے، وہ اردو بھی پڑھ رہا ہے، اردو سیکھ رہا ہے، اردو کا گرامر سیکھ رہا ہے، اور گرامر کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ وہ اسلامی نالج کو ملے گا، امام ابو حنیفہ کے بارے میں جان جائے گا۔ بچے ہمارے جانتے ہیں، آپ کو پروگرام میں بھی دیکھا ہوگا کہ وہ کتنے اچھے اسلامی ماحول میں ڈل رہے ہیں۔ یہ اس کتاب کی خاص بات ہے کہ بچہ دنیاوی نالج بھی لے رہا ہے اور ساتھ ساتھ دینی نالج بھی لے رہا ہے۔
مثلا ہم لوگ بچپن میں پڑھتے تو کسی کتاب میں آپ کو یاد آ رہا ہے کہ جھول کے پاس موبائل پہ ہیرا تھا موتی تھا اور ہم لوگ کو پڑھتے تھے. آپ بتائیے مستقبل میں ہمیں کہاں کام آنے والا ہے؟ اس کے پاس 2 بیل تھا یا 4 بیل تھا؟ اس کا نام ہیرا اور موتی تھا یا سونا اور چاندی تھا؟ یہ مستقبل میں ہمیں کبھی کام آیا کبھی کام نہیں آیا. لیکن آپ ذرا سوچیں کہ اسی کہانی کی جگہ پہ اگر کوئی اسلامک ہسٹری ہوتی جو ہمیں مستقبل میں اور جو ہمیں آخرت میں کام آئے تو کیا ہی اچھا ہوگا. یہ بچہ دنیا سیکھ رہا ہے، ساتھ ساتھ گرامر سیکھ رہا ہے، ہندی سیکھ رہا ہے، اردو سیکھ رہا ہے، سارا کچھ سیکھ رہا ہے. تو یہ کتاب کی خاصیت ہے. اس کے آگے اگر آپ سائنس دیکھیں گے، سائنس سوشل اسٹڈیز میں بھی آپ اس میں آپ دیکھیں اس میں کتنی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں. سائنس میں کیا ہوتا ہے تو دنیا کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ مثلا بارش کیسے ہوتی ہے. تو آپ سائنس کی کتاب اٹھائیں گے تو اس میں رہے گا کہ واٹر سائیکل کیا ہے، کس طرح سے پانی ایواپوریٹ ہو کے اوپر جاتا ہے، پھر بادل ہوتا ہے، پھر کنڈنسیٹ ہوتا ہے، پھر بارش ہونے لگتی ہے. تو سائنس کی کتابوں میں ہمیں یہ پڑھایا گیا ہے پہلے بھی اور ہمارے کتابوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے. لیکن خاص بات یہاں پہ کیا ہے، یہ جو واٹر سائیکل کا جو ڈیٹیل سائنس نے بتایا ہے یہ ہمارے قرآن میں. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بچے سائنس پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ واٹر سائیکل کا جو سائنس ہے یہ ہمارے قرآن میں بھی ہے تو یہ بھی پڑھو. یہ سب ہمارا یونیک پڑھانے کا جو ہمارا کنسیپٹ ہے. آپ ہمیں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ سیو واٹر کو بچاؤ. اسی اتنا کافی نہیں ہے بچوں کو جانے کے لیے. ہم لوگ بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ پانی بچاؤ کے لیے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ان کی حدیثیں ہیں وہ بتائی جاتی ہیں. اینیمل رائٹس کے بارے میں جب آپ کو انوائرمنٹل سائنس میں سوشل اسٹڈیز میں پڑھایا جاتا ہے تو ساتھ میں ہم لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کے بارے میں حدیث کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہنا تھا، کس طرح سے جانوروں پہ جادو نہ ڈالو. تو بچے جب سائنس پڑھتے ہیں، انوائرمنٹل اسٹڈیز پڑھتے ہیں، سوشل اسٹڈیز پڑھتے ہیں، ان کو دنیا میں نالج جو بھی ہے جیسا کہ میں نے بتایا وہ کافی اچھی کتاب ہے دنیا میں نالج کے ساتھ. لیکن ساتھ ساتھ ان کو دینی جانکاری ان کو پتہ چلتا ہے کہ کس ٹاپک پہ ہمارا قرآن کیا کہتا ہے، کس ٹاپک پہ ہمارا حدیث کیا کہتا ہے. یہ ہمارا رسول کا جو ہے یہ یونیک فیچر ہے. تو یہ باتیں آپ لوگوں کو بتانی ضروری ہے. اچھا یہاں پہ یہ بتانا ضروری ہے کہ کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے اور اس طرح کا سوال بھی آتا ہے کہ چونکہ آپ لوگ کافی ڈفرینٹ طرح کا کتاب یوز کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ میرا بچہ کسی اور اسکول میں جائے یا کسی اور اسکول میں کیونکہ وہاں تو کتابیں چور ہوگی. ایسا نہیں ہے. میں نے جہاں تک بتایا کہ جو کنسیپٹ کیا ہوتا ہے لٹریچر میں اردو ہندی انگلش میں ہے، کہانیاں ہوتی ہیں، گرامر ہوتا ہے. پڑھانے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ گرامر ہوتا ہے، کہانی جو ہوتا ہے وہ فضول ہوتا ہے. باقی کے اسکولوں میں جو کہانیاں پڑھائی جاتی ہیں فضول کی کہانی پڑھائی جاتی ہے. ہم لوگ وہاں پہ اسلامی اس کی جگہ پہ دین کی باتیں بتاتے ہیں، اسلامی باتیں بتاتے ہیں. جب وہ بچہ کسی اور اسکول میں جائے گا تو اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، یا کسی اور اسکول سے آئے گا تو اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. بات صرف کیا ہوگا کہ جب وہ گرامر پڑھتے پڑھتے دینی جانکاری لے رہا تھا وہ اس کو نہیں ملے گا. باقی اس کو کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کو کسی طرح کا کوئی مشکل ہونے والا ہے. تو اس طرح سے یہ ہمارا بات واضح کرنا ضروری ہے. تو میں نے ابھی کیا بتایا کہ جو ہمارا جو کتاب ہم لوگ یوز کرتے ہیں ٹاپ کلاس کا، جس بات میں نے چیلنج مل گیا ہے کوئی کسی بھی اسکول کا کتاب لا کر ہم لوگ پڑھا سکتا ہے. اس کے بعد میں نے کیا بتایا اس میں دینیات اور اسلامی کانٹیکس اس کے ریلیٹڈ کتاب ہے. ہر پوائنٹ میں ہے ہمارا صاف باتوں کے علاوہ ہم لوگ الگ سے دینیات بھی پڑھتے ہیں. دینیات کی الگ سے کتاب ہے جس میں ہم لوگ کور کرتے ہیں حدیث، دعا، کھانے کی دعا، پینے کی دعا، جتنی بھی دعا ہے آپ نے دیکھا ہوگا. جو پیرنٹس اسکول جو پیرنٹس بچے ہمارے اسکول میں پڑھتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ ہمارے اسکول کے جو بچے ہیں سارا دعا صبح سے جو اٹھنے کے بعد رات کو سونے تک بچوں کو دعا یاد ہے. اور ہال میں ہم لوگ نے بنا رکھا ہے وہ دعا وغیرہ کرتے ہیں. تو الگ سے ہم لوگ دینیات پڑھاتے ہیں. دینیات کی الگ سے کتاب ہے اور اس میں جیسے میں نے بتایا دعا ہے، حدیث ہے، سیرت النبی ہے، سیرت الصحابہ ہے اور آپ کو دعایات ہے، نماز وغیرہ کا طریقہ ہے بتایا جاتا ہے. باضابطہ ہمارا ریگولر کلاس ہوتا ہے جس میں سارے بچے جماعت ہو کے آتے ہیں اور اسکول میں نماز پڑھتے ہیں تاکہ ان کو پریکٹس کرایا جائے. ان کا سلسلہ رکوع کا ان کو نماز کا مکمل اچھی طرح سے طریقہ معلوم ہے. اس طرح سے نماز وغیرہ بھی پڑھایا جاتا ہے سب.
تو یہ ہمارا دنیا کا اتنا امپورٹنس ہم لوگ دیتے ہیں. چوتھا پوائنٹ کیا ہے کہ دنیا کے علاوہ ہمیں لگا کہ اتنا کافی نہیں ہے. اور موضوع ہے ہمارا جو کہ مسلمانوں کے پاس بلیف ہے وہ ہے قرآن کی تلاوت کرنا. تو دنیا کے علاوہ خاص طور پہ ہمارا اسپیشل کلاس ہوتا ہے قرآن پڑھنے کے لیے. ہمارے پاس الگ سے قاری صاحب ہیں, مفتی صاحب ہیں جو بچوں کو آگے قرآن پڑھاتے ہیں اور وہ بھی قرآن پڑھاتے ہیں آپ کو بالکل کریکٹ تلفظ اور تجوید کے ساتھ. تجوید اگر میں بتاؤں تو تجوید کیا ہے؟ تجوید قرآن پڑھنے کا وہ طریقہ ہے جس طریقے سے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے یا صحابہ کرام قرآن پڑھتے تھے. تجوید کا قرآن پڑھنے کا ایک خاص تلفظ ہوتا ہے, ایک خاص طریقہ ہوتا ہے. اس طریقے کو ہمیں اڈاپٹ کرنا ہوگا. عام طور پر ماحول بہت کم دیکھا گیا ہے, بہت کم لوگ ہیں, بہت کم علماء ہیں جو تجوید کے حساب سے صحیح تلفظ کے حساب سے قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھانے کا ماحول بناتے ہیں. ہم لوگوں نے شروع کیا ہے, ہمارے قاری صاحب بچوں کو پڑھاتے ہیں اور یہ ہمارا اوورآل کانسیپٹ اسکول ہے. ہم نے بات ہے پہلے میں کمی خیال کروں اور کمی ہے جب اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں ارادہ کیا یہ کہا کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں جو زمین کا ہمارا خلیفہ یعنی ہمارے ہارون کو ہمارے بزرگوں کو زمین میں آپ فرشتوں نے یہ بات ہے کہ آپ ایسی مخلوق کو بھیجنا چاہتے ہیں تو زمین کو جنوں کے ساتھ رفع کریں گے اور ہم ہر دم آپ کی ہم کو تعریف میں معاف رہتے ہیں اور آپ ایسی مخلوق کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ حیات ہے تو جو ہم جانتے ہیں وہ نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی تمام چیزوں کے نام جو آدم السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا اور پھر فرشتوں سے پوچھا کہ تم لوگ بتاؤ یہ چیزوں کے نام تم جانتے ہو؟ فرشتوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے, ہم وہی جانتے ہیں تو آپ کو بتا دیں. آدم علیہ السلام سے پوچھا یہ آدم تم بتاؤ. آدم علیہ السلام نے جتنی چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے پوچھا سب کو بتا دیا. تو آدم علیہ السلام نے یہ بات بیان رکھی کیونکہ ان کو علم عطا کیا گیا, چیزوں کا علم ان کو دیا گیا تھا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کرو. تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کا سجدہ کیا اور شیطان سجدہ کیا. عام طور سے اسکولوں, مدرسوں اور کوچنگ ہے بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے دنیا نہیں جانتا, مدرسہ میں پڑھ رہا ہے دنیا نہیں جانتا, مدرسہ اسکول میں پڑھ رہا ہے کوچنگ کا انعام نہیں ہے. یہ وہ بیٹھ ہے اس کو بہت تفصیل سے بیٹھ بتایا. اس کو اچیو کرنے کے لیے بچوں کے لیے تمام جو چیزیں کی جا رہی ہیں وہ بتائے گا آپ کو. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا پبلشر ہے آرٹس پبلیشن اس کا ایک پروگرام ہے کہ وہ ریگولر ٹیچرز اور اسکول لیڈرز کا مطلب جیسے ہم لوگ اسکول کو رن کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں تو ہم لوگ کی ٹریننگ اور ٹیچرز کی ٹریننگ کرتے ہیں. یہ ایک ریگولر پروگرام ہے جس میں کہ آنے والے سیٹرڈے کو بہت خاص سیٹرڈے کا پروگرام رہتا ہے. صلی اللہ رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام پیارے بچے جو ہمارے اسکول کے ہیں, چاہے تو اسکول اور کوچنگ کے بچے اس میں شامل ہیں اور ان کے گارڈینس اور ان کے والدین جو بھی یہاں آئے ہیں, بہت خوشی ہے ہمیں کہ آپ لوگ اس پروگرام میں شامل ہوئے اور اس پروگرام میں چاند لگائے. اور ہمارا مقصد جو ہے اس کی تفصیل تو ہمارے سرودین صاحب دبئی سے آئے ہوئے ہیں اور یہ فضل عالم خان صاحب یہ بھی دبئی سے آئے ہوئے دعوت کے انچارج ہے اور ہمارے سرفراز خان صاحب
सालाना शामिलों का हो गया है। तो ये सभी मेंबरान हैं इस स्कूल में और इस स्कूल को वहीं से चलाते हैं। हम जितने भी प्रोग्राम है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको हम लागू करते हैं। वहाँ से हमको मिलती है सब बातें, क्या करने का है, कैसे करना है। डेली का डेली कम्युनिकेशन है हम लोगों से, उसके हिसाब से हम स्कूल चला रहे हैं। और एक बात और जो पंजाब खान साहब ने कहा कि हमारा सिर्फ मकसद ये है कि स्कूल चला के पैसा कमाए। यहाँ पैसा के लिए कोई भी नहीं है। जितने मेंबरान हैं सब अच्छा नौकरी पर है, अच्छी नौकरी पर है और अच्छा पैसा कमाते हैं। इसलिए हम लोग का मकसद सिर्फ इस इलाके के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा तालीम और अच्छी तालीम दी जाए। और उसकी नुमाइश के बच्चे आप स्टेज पर भी किए हैं, इनकी काबिलियत क्या है, किस तरह की तालीम दी जा रही है। तो इससे आप लोग मुतासिर हुए होंगे इंशाअल्लाह। तो हमारी कोशिश रहेगी आगे भी कि हम इस तरह का स्कूल, इस तरह के प्रोग्राम करते रहें और अगला साल जो प्रोग्राम होगा इससे और बेहतर होगा। आज इस प्रोग्राम में क्या क्या कमी रह गई उसको हम लोग दूर करेंगे। आज तो कुर्सियाँ घट गई, बात है जितने लोग आ गए कि कुर्सियाँ कम पड़ गई, तो ये सब कमी अगला प्रोग्राम में नहीं होगी। अब हमें कुछ बच्चे इसके अभी प्रोग्राम खत्म होगा, कुछ बच्चे बहुत बेताब है घर जाने के लिए, खासकर नारायण तक के बच्चे। तो बस 5 मिनट और जितने वॉलंटियर्स हैं, क्लास 10 के जो स्टूडेंट्स हैं और दूसरे जो स्टूडेंट खड़े हैं, ये सब लोग आपस तैयार करें, मिठाई का पैकेट और पानी लेकर यहाँ खड़े हैं। और कोई भी शख्स यहाँ से उठेगा नहीं जब तक मिठाई नहीं मिल जाती है, पैकेट नहीं मिल जाता है और पानी नहीं मिल जाता है। तो आप लोगों को जाना नहीं है, आप लोगों को जाने जिसको मिल जाए वो जा सकता है। और रात में ये कहेंगे आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स कि आप लोग आए और इस प्रोग्राम के साथ लगाए। और इस तरह का भी प्रोग्राम काबर का तो प्रोग्राम हर महीने होता है और काबर का संजय साहब है मौजूद सेक्रेटरी प्रोसेस में हर महीने प्रोग्राम होता है और हर महीने पैसा इनाम दिया जाता है काबर को। तो इसी से मुंसलिक है हमारे स्कूल से के साथ है वो भी। तो जो अच्छा करता है उसको हर महीने पैसा भी देता है और अच्छा जैसे मदद हो जाती है। हमारे यहाँ कोचिंग का यही मकसद है कि मदद किया जाए बच्चों को और ज्यादा से ज्यादा तालीम हासिल करें। तो आप लोग इस मकसद को पूरा कीजिए और कोई भी बच्चा आपके घर में उसको जरूर स्कूल भेजिए। अगर इंग्लिश स्कूल में नहीं भेजते हैं तो आप कोचिंग में जरूर भेजिए। कोचिंग हमारा 5वां से 10वां तक चलता है, वहाँ थोड़ा बहुत घर का ट्रेन रहेंगे, उसके बाद दाखिला लेंगे। लेकिन आप घर को मत भेजिए। बहुत से बच्चे छोड़ देते हैं या हमारे स्कूल से जो कुछ बच्चे गए हैं, हमारा मकसद ये है कि जहाँ भी जाइए, जिस स्कूल में जाइए, लेकिन पढ़िए। ये नहीं कि यहाँ से जाने के बाद क्लास छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दिया, ये सही नहीं है। आपके बच्चे को